اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 اور 50، یعنی کہ 49 اینڈ 50۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ حکم کر، بینہم، درمیان ان کے، بین درمیان، ہم ان کے، بما ساتھ جو، انزلہ اتارا ہے، انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ اتباع کر اور نہ چل، اہواءہم، خواہشوں پر ان کے، اہواء خواہشوں کو کہتے ہیں، ہم ان کے، وَاحْذَرْهُمْ، واو ادھر ہے، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچتا رہ یا چھوڑ دے ان کو، یا بچتا رہ ان سے، اَن یفتنوک، ان یہ کہ، یفتنوک، ان کا مطلب ہے یہ کہ نہ، یفتنو آزمائش میں ڈالے، فتنے میں ڈالے، کا تجھ کو، یہ کہ فتنے میں نہ ڈال دے تجھ کو، بچتا رہ ان سے یہ کہ فتنے میں نہ ڈالے تجھ کو، ان سے، بعض حکم سے، بعضوی کے میننگ ادھر سے، بعضوی کے میننگ تو صرف بعض آتا ہے، یعنی بعض، تو ادھر ہم احکاماتی اس کے مطابق، آیت کے مطلب کے مطابق بعض احکامات، ما جو، انزلہ اتارا ہے، اللہ انزل اللہ، اللہ نے اتارے ہیں، الیک طرف تیرے، الی طرف کا تیرے، تو ادھر ہے کہ بچتا رہ ان سے یہ کہ فتنے میں نہ ڈال دے یا بہکائے نہ تجھ کو، اور بعض احکامات سے جو اتارے ہیں اللہ نے تیری طرف، یعنی اس احکامات سے تمہیں بہکا نہ دے۔ فَإِن، پھر اگر، تولو، وہ پھر جائیں، اعراض کرے، انکار کر لیں، فَعَلَم، پس جان لے، انما، بے شک جو، یرید اللہ، یرید میننگ چاہنا، انما کے میننگ بے شک جو، چاہتا ہے اللہ، ان یصیبا، یہ کہ پہنچے، ہم ان کو، ان یصیبہم، یہ کہ پہنچے ان کو، بعض ساتھ بعض کے، یعنی ساتھ بعض سزا کے، ذنوبہم، ان کی گناہوں پر، یعنی پہنچے ان کو، اللہ چاہتا ہے کہ پہنچے ان کو کچھ سزا بسبب ان کے گناہوں کے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرم، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، الناس لوگ، من سے، لفاسقون، فاسق ہے، نافرمان ہے، یعنی بہت سے ان لوگوں میں سے نافرمان ہیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حکم کر، ہمیشہ جس طرح کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ
یہودی آئے تھے، ان میں سے جو ہے آپس میں کچھ تنازعات اختلافات پڑ گئے تھے، اور وہ فیصلہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے، لیکن اس میں سے ایک طبقہ جو تھا، جو ایک فرقہ تھا، اس میں علماء تھے ان کے بڑے بڑے، تو اس علماء میں سے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اگر فیصلہ ہمارے حق میں کر دو، اور اگر ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے نیچے ہمارے سارے پیروکار جو یہودی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی مسلمان ہونے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پھر وہی کچھ کریں گے، یہ صرف اپنی لالچ کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ مانگنے کے لیے مسلمان کا صرف نام لے رہے ہیں۔ تو اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ نے بھی آیت بھیج دی کہ ان کے باتوں پر نہ جائیں اور فیصلہ اللہ کے احکامات کے مطابق کیا کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کر لیا تھا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید جو ہے وہ تاکید کر رہے ہیں کہ کبھی بھی فیصلہ کرو تو اللہ کے احکامات کے مطابق کرو، جو اللہ نے جو ہے نازل فرمائے اتارے ہیں تیری طرف، اور ان کی اتباع نہ کر ان کی خواہشوں کی۔ یعنی کہ جتنے بھی کہ اختلافات ہو دنیا والوں میں، کیسی ہی یہ وہ دست و گریبان ہو یا ان کے درمیان اختلافات ہو، تو آپ کو یہی حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو فیصلہ دیں اور ان کو حکم دیتے رہیں، اور کسی کے کہنے اور سننے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ پوری سزا تو قیامت میں ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ سزا جو ہے وہ ان کو ادھر بھی ملنی چاہیے، یعنی اب ادھر آیت میں ہے نا کہ جو وہ اگر پھر جائیں گے تمہارے حکم سے، یعنی وہ حکم نہ مانے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ سزا دے اس دنیا میں، یعنی لوگ دنیا میں اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لیں، لیکن زیادہ تر سزا تو ملے گی آخرت میں، جو سخت سزا ہوگی، جو ہمیشہ کی سزا ہوگی، لیکن کچھ سزا اس دنیا میں عبرت کے لیے کہ دوسرے اس کو دیکھیں تو ان کو سزا دیکھتے ہوئے دیکھیں تو عبرت حاصل کر لیں۔ تو اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اللہ ہی چاہتا ہے کہ پہنچے اس کو کچھ سزا ادھر ہی، اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاسق ہیں، بہت کم لوگ۔ آپ جو ہے اس پر غمگین نہ ہو اس بات پر کہ سارے اس طرح نکل رہے ہیں، اس طرح نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ اعراض کر لیں تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فاسق ہی ہوتے ہیں، نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بہت تھوڑے سے، ہر پیغمبر کے دور میں بہت تھوڑے ہی لوگ جو ہیں وہ مخلص مسلمان اور فرما بردار ہوتے ہیں، اکثر جو ہے وہ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں ہے اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةَ، کیا پس وہ حکم چاہتے ہیں کفر کے زمانے کی، یبغون تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں جاہلیت کے زمانے کے حکموں کو، یعنی کفر کے زمانے، عرب کے جاہلیت کے زمانے کو اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے مخاطب کیا ہے کہ کیا وہ اس کو چاہتے ہیں، اس حکموں کو۔ ومن، اور کس کا، اور کون ہے، احسن بہتر، من اللہ، اللہ سے، حکمن، اور یعنی کون کر سکتا ہے بہتر حکم اللہ سے، یا اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اللہ ہی کا فیصلہ اور حکم سب سے بہتر ہے،
کیونکہ اس نے ہی یہ دنیا قائم کی ہے اور وہ ہی انصاف سے کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اپنے سب بندوں سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو کافر لوگوں کے بارے میں بھی جب فیصلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں فیصلہ حق پر کرو، چاہے وہ کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو اور چاہے مسلمان ہو۔ جب فیصلے کی بات آ جاتی ہے سب میں، تو جس نے غلطی کی ہوتی ہے تو سزا اسی کو ملنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، اور اگر کافر نے غلطی نہ کی ہو اس وقت تو اس کا حق ہے کہ اس کو سزا نہ ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر ہے تو اس کو اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کافر ہے تو اس پر مسلمان کو فوقیت ہے اس پر، لیکن جس وقت فیصلہ ہو جائے حق اور ناحق کا تو جس کا حق ہو اس کو ملنا چاہیے، یہ بات ہے۔ حالانکہ ہر معاملے میں مسلمان کو فوقیت حاصل ہے، لیکن جس طرح کہ اب ایک مسلمان اگر کافر کو مار دے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس پر یہ حق نہیں ہے کہ مسلمان کو اس کے معاملے میں جو ہے مار دیا جائے، لیکن باقی حقوق جو ہے وہ مسلمانوں کے اور کافروں کے اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہو کسی حق مارنے کا، یعنی کسی کا مال ناحق لینا، یا کسی کے معاملے میں کسی نے جو ہے کسی کا حق مارا ہو، چوری وغیرہ ڈاکہ وغیرہ ڈالا ہو، تو اس میں فیصلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ لوگ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی جو لوگ جو ہے اللہ پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی شہنشاہیت کے معاملے میں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے علم پر یقین رکھتے ہیں اور رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک دنیا میں کسی کا حکم بھی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ لوگ جو ہے اس اللہ کے حکموں کے احکامات کے روشنی کو چھوڑ کر، ان کے روشنی کے آنے کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات کی روشنی آئی ہے ان کے سامنے کہ کتنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اللہ اور اس کا پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے یہ جاہلیت کے وقت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے یقین رکھنے والے بندے موجود ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم سے آگے ان کے کوئی حکم نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ بہت سختی ہوتی ہے، اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، اور قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہماری آزمائشیں، ہماری تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ اس تلاوت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کی زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، یا اللہ اس کے ترجمے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ یا اللہ
یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔